لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ سی پیک اتھارٹی کی چیئرمین شپ سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ ان کا جو دور تھا وہ کافی تنازعات میں رہا۔ سی پیک اتھارٹی کے سبکدوش ہونے والے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ پاکستان کی تاریخ میں کئی حوالوں سے یاد رکھے جائیں گے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی کے طور پر ان کا جو تقرر ہے وہ 2 سالہ کے لیے ہوا، تاہم وہ کافی تنازعات کا شکار رہا۔ اس سے قبل وہ پاکستان کی فوج کے ISPR کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سربراہ کے طور پر خاصے کامیاب گردانے جاتے تھے۔ عاصم سلیم باجوہ کو نومبر 2019 کو وفاقی حکومت نے پاکستان چین اقتصادی راہداری یعنی کہ سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین مقرر کیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق عاصم سلیم باجوہ کی جو تقرری ہے وہ MP1 اسکیل کے تحت 4 سال کی مدت کے لیے ہوئی تھی، تاہم منگل کو ان کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم کے نئے معاون خصوصی خالد منصور کا تقرر ہو گیا تھا اور سابق چیئرمین سی پیک کے جو 2 سال ہیں وہ بھی مکمل ہو چکے، اس لیے انہوں نے خدا حافظ کہہ دیا۔ قریبی ذرائع کا کہنا تھا کہ سی پیک کا جو پروگرام ہے وہ کافی ٹریک پر ہے اور سابق چیئرمین یعنی کہ عاصم سلیم باجوہ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہے، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ عاصم سلیم باجوہ مستعفی ہوئے یا پھر انہیں ہٹایا گیا ہے۔ اسد عمر نے ایک ٹویٹ کیا، جو کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی ہیں اور خاص سے اہم رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ایک طرف اطلاع دی ہے مگر یہ نہیں بتایا کہ استعفیٰ دیا گیا ہے یا پھر استعفیٰ لیا گیا ہے۔ اسد عمر کا اپنے ٹویٹ میں کہنا تھا کہ میں خالد منصور کو سی پیک کے لیے وزیر اعظم کا خصوصی معاون بننے پر ٹیم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کا چینی کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے کا وسیع تجربہ ہے اور ان کا سی پیک کے بڑے پروجیکٹس میں براہ راست شامل ہونا سی پیک کے اگلے فیز کے لیے ایک موزوں ترین شخص بناتا ہے۔ ایک اور ٹویٹ میں اسد عمر نے لکھا کہ میں عاصم سلیم باجوہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے سی پیک کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی مستقل مزاجی اور لگاؤ سے بہت فائدہ ہوا۔ ISPR کے DG اور کوئٹہ میں طاقتور سدرن کمانڈ کے کمانڈر کے طور پر خدمات سر انجام دینے کے بعد جب عاصم سلیم باجوہ پاک فوج سے ریٹائر ہوئے تو حکومت نے انہیں نومبر 2019 کو سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین بھی لگا دیا تھا۔ پھر اپریل 2020 کو وزیر اعظم نے انہیں اپنا معاون خصوصی برائے اطلاع تعینات کر دیا تو ان کے سیاسی کیریئر کا بھی آغاز ہو گیا۔ ان کی تعیناتی کے وقت جو ان کے سابق رفقار ہیں انہوں نے بتایا کہ اس خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ فوجی افسر سیاست میں آ کر کہیں تنازع کا شکار نہ ہو جائے۔ ان کی تعیناتی کے 3 ماہ کے بعد حکومت نے کابینہ میں جو شامل غیر منتخب مشیر تھے اور جو معاونین خصوصی تھے ان کے ملک کے اندر اور بیرون ملک جو ان کے اثاثے ہیں ان کی تفصیلات پبلک کر لیں تو عاصم سلیم باجوہ سوشل میڈیا پر ایک نئے تنازع کا شکار ہو گئے۔ ہوا کچھ چونکہ ان کے اثاثوں کی فہرست میں یوں تو DHA لاہور، کراچی میں رہائش اور کمرشل پلاٹوں کے علاوہ گلبرگ گرین اسلام آباد میں 5 کنال کا گھر ہی تھا، مگر تنازع ان کی ٹویوٹا ریڈکس 2016 کی ظاہر کردہ قیمت پر ہوا۔ اثاثوں کی تفصیل میں گاڑی کی قیمت 30 لاکھ بتائی گئی، مگر مارکیٹ میں ایسی ہی گاڑی کی قیمت تقریباً 3 کروڑ سے زائد تھی۔ ابھی یہ تنازع ختم نہ ہوا کہ ایک صحافی نے 27 اگست کو فیکٹ فوکس نامی ویب سائٹ پر ایک رپورٹ شائع کی جس میں عاصم سلیم باجوہ کے خاندانی کاروباری معاملات پر بات کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے نام پر امریکہ میں متعدد پیزا آؤٹلیٹس ہیں اور جائیدادیں ہیں۔ خبر آنے کے بعد لیفٹیننٹ ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے اپنے اور اپنے خاندان کے اوپر لگائے گئے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں اپنا استعفیٰ پیش کیا جو کہ وزیر اعظم نے قبول نہیں کیا۔ بہرحال بعد میں انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کیا جو کہ قبول ہو گیا تھا۔ عاصم سلیم باجوہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ الحمدللہ میری ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش بے نقاب ہو گئی ہے۔ ان کے مطابق جھوٹی خبریں بطور معاون خصوصی ظاہر اثاثوں کو غلط قرار دیا گیا۔ 22 جون 2020 کو اثاثے ظاہر کیے گئے۔ اس وقت اہلیہ کسی کاروبار میں حصہ دار نہیں تھی۔ اہلیہ 1 جون 2020 تک انویسٹمنٹ سے دستبردار ہو چکی تھی۔ تاہم یہ تنازع ختم نہ ہوا کہ اپوزیشن رہنما بالخصوص مریم نواز اور بلاول بھٹو اور پھر مولانا فضل الرحمان نے بھی اس خبر کی بنیاد پر ان پر کرپشن کے الزامات عائد کرتے ہوئے ان سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا۔ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے دور میں ISPR نے اہم مواقع پر میوزک اور نغموں کو ریلیز کرنے کی ریٹ ڈالی اور ان میں سے کچھ نغمے مثلاً بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے بہت مشہور ہوئے۔ ان کے ساتھ پاکستان نے فلم انڈسٹری کو دوبارہ سے بہتر بنانے کے لیے خاصی کوشش کی۔ ISPR کی اپنی فلم وار مشہور ہوئی اور ان فنکاروں کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ ان سے قبل ایبٹ آباد میں امریکی فوج کے آپریشن کے بعد ہونے والے پروپیگنڈے کا ISPR کوئی مؤثر جواب نہیں دے سکا تھا، تاہم جنرل عاصم سلیم باجوہ کے دور میں ہونے والے دہشت گرد حملوں اور واقعات کے حوالے سے میڈیا کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کیا جاتا اور پشاور APS کے حملے کے 3 گھنٹے بعد وہ خود میڈیا کو لے کر اسکول پہنچ چکے تھے۔ یہ تھا ISPR کے جو سابق سربراہ ہیں اور سابق چیئرمین ہیں سی پیک اتھارٹی جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا کیریئر اور ان کے کیریئر سے جڑے کچھ تنازعات۔ کیا کہنا ہے آپ کا اس رپورٹ کے بارے میں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔